مردوں اور عورتوں کے گندے گندے مسائل سوشل میڈیا پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اور گندے گندے مسائل سے لوگوں کی مراد یہ ہوتی ہے کہ پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں، کہ مرد پر غسل کون کون سی چیزوں کی وجہ سے فرض ہو جاتا ہے، عورتوں پر غسل کون کون سی چیزوں کی وجہ سے فرض ہو جاتا ہے، عورت کے لیے پیریڈز کے کون کون سے مسائل ہیں، اس کی مکمل ڈیٹیل کیا ہے، اسی طرح مرد کے لیے احتلام کے مسائل کی ڈیٹیل کیا ہے، کون کون سی کنڈیشن میں اس پر غسل فرض ہوگا، کون کون سی صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوگا، اسی طرح سیم عورت کا معاملہ، اسی طرح مرد اور عورت کے شرعی اعتبار سے رشتے کے جائز تعلقات اور معاملات کون کون سے جائز ہیں اور کون کون سے جائز نہیں ہیں، جس کو آپ عام کہہ لیں ہم بستری کے معاملات، جائز کون سے اور جائز کون سے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل کو لوگ گندے گندے مسائل کے نام سے پیش کرتے ہیں کہ یہ جی گندے گندے مسائل ہیں، حالانکہ آپ خود دیکھیں کہ جتنی باتیں کی، جیسے پیریڈز والے مسائل ہیں، یعنی حیض والے مسائل، اس کی میں تھوڑی سی مختصر ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا، ان ساری باتوں کی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پیریڈز والے جیسے مسائل ہیں تو کیا یہ آپ کی زندگی کا لازمی طور پر حصہ نہیں ہے؟ جیسے لیڈیز کا، عورتوں کے لیے کیا زندگی کا لازمی جز اور حصہ نہیں ہے؟ کیا ان پر سیکھنا اس کے مسائل لازم نہیں ہے؟ اگر آپ بولیں کہ سوشل میڈیا پر آ کر اگر کوئی یہ مسائل بتاتا ہے یا سکھاتا ہے اور یہ گندے مسائل ہیں، یہ برے مسائل ہیں، اس کو سوشل میڈیا پر اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے، تو آپ سے سوال ہے کہ آپ کی اگر بیٹیاں ہیں یا آپ کے جو گھر والے ہیں، ان کو آپ نے یہ سارے مسائل خود سکھائے ہوئے ہیں؟ آپ اس بات کے اہل ہیں؟ آپ میں وہ قابلیت موجود ہے کہ آپ نے خود ان کو سارے مسائل سکھائے ہوئے ہیں؟ یا جو میری بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ خود دیکھیں، سوچیں کہ وہ کہاں سے سیکھیں گی؟ ان کے پاس کون سا رستہ ہوگا؟ وہ اسی طرح جا کے نیٹ پہ سرچ کریں گی، فلاں چیز سرچ کریں گی، فلاں چیز سرچ کریں گی، شرم کے مارے کسی سے پوچھ نہیں سکیں گی، سارے معاملات ان کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کی کتنی کتنی عمریں گزر جاتی ہیں، ان کو اس کے مسائل پتہ نہیں ہوتے۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ اگر آپ نے خود گھر میں ان کو سارا کچھ سکھایا ہوتا، والدہ کی ذمہ داری ہے وہ سکھائے، گھر میں اگر کوئی بڑی اور عورت ہے وہ سکھائے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر انہوں نے نہیں سکھائے اور ان کو خود پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ برے طریقوں سے کسی دوست سے پوچھے گی، کسی جگہ نیٹ پہ سرچ کرے گی، کوئی اور معاملات سرچ کرے گی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے غلط انفارمیشن آئے اور اسی کو وہ فالو کرنا شروع کر دیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا بیان کر دے، کوئی سامنے آ جائے تو اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ گندے گندے مسائل ہیں، یہ سوشل میڈیا پر بیان نہیں کرنے چاہیے۔ خدا کے بندو، یہ آپ کی زندگی کا لازمی جز اور لازمی حصہ ہیں، بس آپ اس کو اپنے اعتبار سے، اپنے ذہن کے اعتبار سے اس کو گندا گندا کلیئر کر کے آپ اس کو بس نکالنا چاہتے ہیں اور بس پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہے وہ لازمی طور پر زندگی کا حصہ ہی، لازمی طور پر حصہ ہے، اور جو سیکھنا بھی لازمی ہے۔ اس سے آگے دوسری چیز پہ چلے جائیں، احتلام والے معاملات ہیں، کیا وہ مردوں کی زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ کیا مردوں کو یہ معاملات پیش نہیں آتے؟ کیا ان پر اس کے مسائل سیکھنا لازمی نہیں ہے؟ اور اگر سیکھنا لازمی ہے تو وہ کس طرح سیکھتے ہیں؟ کس طرح سیکھا انہوں نے؟ اگر آپ بولیں کہ وہ نیٹ سے سرچ کر کے سیکھ لیتے ہیں تو حضور والا وہ بھی نیٹ پر کسی نے ڈالے ہیں تو وہ جا کر سیکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ویڈیو میں آ کر اس کے مسائل بتا رہا ہے، تو اگر آپ کا طریقہ سیکھنے کا نیٹ پر تھا، یوٹیوب پہ آپ نے سیکھا، گوگل پہ سرچ کر کے کسی جگہ آپ نے اگر سیکھا تو آپ نے نیٹ سے سرچ کر کے سیکھا، اگر کسی ایک بندے نے بھی اس کے بارے میں معلومات نیٹ پر نہ ڈالی ہوتی تو آپ کیسے سیکھتے؟ اگر آپ بولیں کہ نیٹ پر ڈالنا ہی غلط ہے تو سیم وہی سوال جو عورتوں کے بارے میں نے پہلے آپ سے کیا، کہ جس کو معلومات نہیں ہے وہ پھر رستہ اختیار کرے گا کیسے سیکھے؟ گھر والوں سے نہیں پوچھ سکتا، فلاں سے نہیں پوچھ سکتا، اس کو شرم آتی ہے، اس کو حیا محسوس ہوتی ہے، وہ دوستوں سے پوچھے گا، کسی اور بندے سے پوچھے گا، کسی سے پوچھے گا، وہ جیسی انفارمیشن اس کو دے گا غلط صحیح گائیڈ کرے گا، جس طرح بھی وہ اس کو فالو کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بھی نہ پوچھ سکے شرم کے مارے کہ مجھے بار بار ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو میں کیا کروں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اور اگر کوئی سوشل میڈیا پہ آ کے بیان کر دے اور صحیح بیان کر دے جو شریعت کے مطابق مسئلہ بنتا ہے، آپ اس کو بولتے ہیں گندے گندے مسائل بیان کرتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اس سے آگے چلیں، باقی معاملات جتنے باہمی تعلق والے جتنے معاملات ہیں، مرد و عورت کے ہم بستری والے جتنے معاملات ہیں، ان کے بارے میں اگر گفتگو کر لی جائے، یہ میری بات یاد رکھیے گا، اگر میں فگر بیان کروں نا 90%، 95%، 80%، 85% اس طرح کا فگر بیان کروں تو بھی غلط بات نہیں ہوگی، لیکن میں چلو کوئی فگر بیان نہیں کرتا، ویسے ایک بات کرتا ہوں کہ بہت ساری تعداد ایسی ہے مردوں کی، عورتوں کی، ان کو ان معاملات کا نہیں پتہ۔ پتہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں ہے، فلاں معاملہ یہ نہیں میں بول رہا، صحیح شریعت کے مطابق اس کے جو مسائل اور معاملات ہیں ان کو نہیں پتہ۔ یہ میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے دانشور نیچے آ کے بتائیں نہیں جی ہر ایک کو پتہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اصل چیز جو ہے اس کا ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن اس کے ڈیٹیل شرعی اعتبار سے معاملات نہیں پتہ، ڈیٹیل معاملات نہیں پتہ، عورتوں کو مردوں کو نہیں پتہ، جس کی وجہ سے بعد میں زندگی پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں، بڑے معاملات پڑتے ہیں، جو کہ اللہ پاک نے ان کا ایک جوڑا اس طرح تخلیق فرمایا، بنایا، مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے تسکین کا سبب اللہ پاک نے بنایا۔
تو وہ کما حقہ حاصل نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہ ایسے طریقوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پتہ نہیں انہوں نے کسی جگہ کسی ویب سائٹ پہ دیکھا ہوتا ہے، کسی جگہ سرچ کیا ہوتا ہے، کسی سے پوچھا ہوتا ہے، برے دوستوں نے بتایا ہوتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، کیونکہ ان کو صحیح نالج دینے والا، بتانے والا، سکھانے والا، ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا کوئی. گھر پوچھ نہیں سکتے، حیا کی وجہ سے کوئی ان کو بتاتا نہیں ہے، بس پتہ ہوگا ٹھیک ہے، سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن نہیں پتہ ہوتا. بہت سارے معاملات میں عورت کے لیے بہت دشواریاں بن جاتی ہیں، مرد کے لیے بڑی دشواریاں بن جاتی ہیں، لیکن کسی کے سامنے وہ بیان نہیں کر سکتے. تو جن کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہوں گے ان کو میری بات سے اندازہ ہوگا، اس لیے میں چھپے لفظوں میں بات کر رہا ہوں. تو یہ بہت اہم ہماری زندگی کا حصہ ہے، جس کو لوگ سمجھتے پتہ نہیں کیا ہے. زندگی کا حصہ نہیں ہے، یہ ہے حصہ، بس پتہ نہیں لوگوں کی سوچ کیا ہے. تو جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں، باقی نہ باقی کے مسائل ہوں، باہمی تعلق والے، جتنے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھے، یہ سارے معاملات یہ کوئی گندے مسائل نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ تھوڑے سے حیا کے خلاف مسائل ہیں، لیکن جس طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہیں اور واقعی نہیں پتہ. بہت سارے پھنے کھانیچے آ کے بن رہے ہوتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، بچے کو پتہ ہوتا ہے، فلاں پتہ ہوتا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے، وہ پتہ ہوتا ہے. ایک بار سامنے آ کے بیٹھ جائیں، بنیادی ایک استنجے کا مسئلہ پوچھ لو، وہ ان کو نہیں پتہ ہوگا. پاکی نہ پاکی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ پوچھ لو، وہ ان کو نہیں پتہ ہوگا. اور نیچے آ کے پھنے کھاں ایسے بن رہے ہوتے ہیں جیسے شیخ الحدیث صاحب یہی ہیں، حاجی صاحب یہی ہیں. ان کو یہ دیکھ کے بڑی حیا آ جاتی ہے. اور میں ایک آپ کے سامنے اور بات رکھتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ نا اس کو آپ ویڈیو کو جج اس طرح نہ کیا کریں کہ جیسے کئی لوگوں نے کہا، میرے پہلے میری کچھ ویڈیوز تھی جیسے جس میں نے مرد و عورت کے جسم سے خارج ہونے والی چیز کے بارے میں نے بات کی تھی کہ کون سی چیز خارج ہو تو غسل فرض ہوگا، کون سی چیز خارج ہو تو غسل فرض نہیں ہوگا، صرف وضو کرنا پڑے گا. اس طرح میں نے ڈیٹیل بیان کی. تو اس پر تقریباً میرے خیال سے 2.9 بول رہا ہوں 2.9 ملین ویوز تھے اس پر، فیس بک پر ہی میں بات کر رہا ہوں، اتنے ویوز تھے. تو اس کے نیچے تقریباً کوئی 1200 یا 1300 کمنٹس تھے. تو میں ایک بات صرف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اگر آپ کسی ویڈیو کو دیکھیں تو اب اس ویڈیو کے نیچے جیسے 1200 کمنٹ 1300 کمنٹ موجود ہیں اور ویوز کتنے ہیں 2.9 ملین. اب اتنے ویوز اس پر موجود ہیں. تو اب وہ 1200-1300 میں سے کچھ اچھے کمنٹ تھے اور زیادہ بیڈ کمنٹ تھے اس میں. اور وہی جو بیڈ کمنٹ کرنے والے وہ حاجی صاحبان تھے کہ یہ مسئلے اس طرح بیان کرنے والے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں. یعنی یہ نہیں کہ مسئلہ غلط بیان کیا، مسئلہ بالکل صحیح تھا، بس اس طرح بیان نہیں کرنے چاہیے. یعنی سوشل میڈیا پہ آ کے اس طرح بیان نہیں کرنے چاہیے. حاجی صاحبان نیچے یہ ارشاد فرما رہے تھے. اب آپ خود دیکھیں، جج کریں ذرا، اس کے نیچے کمنٹ کتنے تھے 1200 یا 1300. اور اس میں سے کچھ اچھے بھی تھے اور زیادہ بیڈ تھے، بیڈ کمنٹ تھے زیادہ. اب بعض لوگ اس طرح جج کرتے ہیں کہ کسی دیکھنے والے نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ یہ جی اس کے نیچے تو لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں ہے، بیڈ کمنٹ آتے ہیں، تو اس طرح کی ویڈیو میرے خیال سے نہیں بنانی چاہیے، اس نے مجھے کہا. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے بارے میں لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دیکھیں نیچے لوگوں نے بیڈ کمنٹ کتنے کیے ہوئے ہیں. بیڈ کمنٹ تو میں نے کہا ہر ویڈیو کے نیچے مل جاتے ہیں، آپ جس کی مرضی ویڈیو نکال کے مجھے دے دیں، میں آپ کو بیڈ کمنٹ نیچے نکال کے دے دیتا ہوں. نہیں کہتا یہ رسپانس اچھا نہیں ہے مجھے، کہتے ہیں. تو میں نے کہا ذرا نظر دوڑائیں اس پر، یہ لائکس ذرا چیک کریں ویڈیو کے کتنے. تو اب اس ویڈیو کے اوپر تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ لائک موجود تھے. تو میں نے کہا 1200 یا 1300 آپ نے دیکھ لیے جو بیڈ کمنٹ ہیں کہ ان کی میرے ویڈیو کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہے. چلو میں ٹوٹل بیڈ شمار کر لیتا ہوں، حالانکہ اس میں اچھے بھی تھے. ٹوٹل چلو بیڈ ہے. اب یہ جو 1.5 لاکھ بندہ، 1.25 لاکھ بندہ ویڈیو کو لائک کرنے والا ہے، اب ان دونوں کو آپ آپس میں کمپیئر کریں. ایک طرف 1300 بندہ کمنٹ کرنے والا، اور میں بول رہا ہوں ٹوٹلی بیڈ شمار کر لیں آپ، اور ایک طرف 1.5 لاکھ سے بندہ 2.25 لاکھ بندہ لائک کرنے والا ہے. دونوں کو کمپیئر کریں، ویڈیو کے بارے میں رسپانس لوگوں کا اچھا ہے یا برا ہے؟ چپ کر گیا. ظاہری بات ہے کہ لائکس جو 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ بندہ اس ویڈیو کو لائک کرنے والا ہے، تو ان کو کچھ سیکھنے کو ملا، ویڈیو کو اچھی لگی، کچھ نہ کچھ ملا ان کو، تبھی تو لائک کر کے گئے. چپ کر گیا. اگلی بھی میں نے کہا اس سے اگلی چلیں. یہ 1200-1300 بندہ وہ تھا جنہوں نے اپنی رائے آ کے نیچے دے دی. اچھی دی یا بری دی میں بول رہا ہوں، چلو ٹوٹل نے بری دی بالفرض. 2.9 ملین اس پر ویوز ہیں، 29 لاکھ بندہ اس کو دیکھنے والا ہے. اس ویڈیو کو 29 لاکھ بندے نے ویڈیو دیکھی ہے. اس میں سے چلو 1200 بندے نے بالفرض، چلو 2000 بندے نے آ کے نیچے اپنی رائے دے دی اور بیڈ رائے دی ہے. باقی جو اتنے لاکھ اور اتنے ہزار بندے ہیں جنہوں نے آئے، ویڈیو شروع سے سٹارٹ کی، اینڈ تک مکمل ویڈیو واچ کی اور دیکھ کے اپنی رائے نہیں دی، چپ کر کے چلے گئے، ان کی میری ویڈیو کے بارے میں رائے کیا ہے؟ چپ کر گئے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھی، کمنٹ نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، معلومات چاہیے ان کو،
لیکن حیا کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے، کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں کسی کے سامنے کہ مجھے یہ نہیں پتا، مجھے یہ نہیں آتا، کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں اس کی اتنی ایج ہو گئی، اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا، اس کی اتنی عمر ہو گئی ابھی تک اس کو یہ نہیں پتا۔ تو بہت سارے اس میں بھی لوگوں کے حیا والے معاملات ہوتے ہیں، تو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو نہیں پتا، اور ویسے بھی اس پر پروفائل پر میرا واٹس ایپ کا نمبر موجود تھا، تو اتنے لوگوں نے رابطہ کیا اور اتنا اچھا رسپانس تھا اس کے بارے میں کہ واقعی ان کو نہیں پتا تھا، آج پہلی بار ان کو پتا چلا ہے، یا اتنی ڈیٹیل سے ان کو آج پتا چلا ہے۔ تو اس لیے ویڈیو بنانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کالیں آتی ہیں، نمبر جب اس کا اوپر موجود ہو، میسیجز آتے ہیں، لوگ رابطہ کرتے ہیں، پھر مسائل پوچھتے ہیں، تو لوگ ان کو پتا ہوتا ہے، اصل ویڈیو بنانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میری ویڈیو کے بارے میں رسپانس اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسی ویڈیو آ جائے جس کے نیچے صرف کھٹمل قسم کے اور حاجی صاحبان قسم کے، 2 نمبر حاجی صاحبان قسم کے بندے اگر آپ کو نظر آئیں بیڈ کمنٹ کرتے ہوئے، تو آپ نے ان کو سیریس نہیں لینا، یہ بس فرضی حاجی صاحبان ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ خود بھی کچھ نہیں ہوتا، بس وہ نیچے ادھر آ کے حاجی صاحبان بن رہے ہوتے ہیں۔ ان سے سوال کر لیجیے کہ حضور جب آپ کو ٹائٹل، ایسے بندے سے آپ نیچے کمنٹ میں ہی سوال کر لیا کریں کہ حضور والا جب آپ کو ٹائٹل اوپر پتہ چل گیا تھا، مثال کے طور پر اس ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے کہ اس میں پاکی ناپاکی کے مسائل بیان ہوں گے، مرد عورت کے جسم سے خارج ہونے والی چیز جو ہوتی ہے، کب غسل فرض ہوگا، کب غسل فرض نہیں ہوگا، پہلے ہی اوپر ٹائٹل لکھا ہوا ہے، اور تصویر بھی بنی ہوگی۔ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ تصویر سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ ویڈیو ٹھیک نہیں ہے، ان کے اعتبار سے ٹھیک نہیں نا، اور ٹائٹل سے پتہ چل گیا تھا، آپ کو کس چیز نے مجبور کیا تھا کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے پلے کر کے اینڈ تک دیکھا؟ کیوں دیکھا؟ وجہ بتائیں۔ اور پھر آپ نے پوری دیکھی اور توجہ کے ساتھ دیکھی، ایک ایک بات اس میں سنی کیا بیان ہوا ہے، اور پھر بعد میں آپ پوری سن کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو اچھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اتنے حیا والے ہیں، اتنے کیا بولوں میں لفظ استعمال کروں، اگر آپ اتنے ہیں تو آپ نے کیوں اس ویڈیو کو پلے کیا، کیوں اس کو سنایا آپ نے، اور ایک ایک بات کو سنا آپ نے؟ تو جتنے بھی نیچے کمنٹ کرنے والے ہوں نا، یا ویڈیو کے بارے میں ایسی رائے دینے والے، تو آپ نیچے ہی ان سے پوچھ لیا کریں، حضور آپ کو کس نے، جب آپ کو ٹائٹل کا پتہ چل گیا تھا، تصویر سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ویڈیو ٹھیک نہیں ہے، یہ ہم بستری کے بارے میں ہے، یہ پیریڈز کے بارے میں ہے، یہ منی مزی اور ودی کے بارے میں ہے، یہ اس طرح کے پرسنل معاملات کے بارے میں ہے، تو جب آپ کو شروع سے ہی پتہ چل گیا تھا، تو آپ کو اندر سے کس چیز نے تنگ کیا تھا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ رہے ہیں اور توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ آپ سکپ کر کے گئے کیوں نہیں اسی وقت، یا جب آپ کے سامنے آئی تھی فوراً آپ نے سائڈ پہ کیوں نہیں کی؟ یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو حاجی صاحبان بنتے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو میرے بہن بھائی جتنے مجھے اندازہ ہے اور اچھے طریقے سے پتہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے جن کو نماز آتی نہیں، یاد ہی نہیں ہے، ان کو عربی میں یاد نہیں ہے، سبحانک اللہ، الحمدللہ، قل هو اللہ، التحیات، درود، دعا وغیرہ یاد ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اگر میں لاکھوں کا بیان کروں تو یہ بھی کم ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہیں، یعنی کئی لاکھوں، کروڑوں بھی کہہ دوں تو شاید یہ بھی کم ہو، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور اتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ یاد ہوگی عربی، لیکن کون سی چیز کہاں پہ پڑھنی ہے یہ نہیں پتا ان کو، فجر مکمل کیسے پڑھنی ہے، ظہر مکمل کیسے پڑھنی ہے، عصر، مغرب، عشاء مکمل کیسے پڑھنی ہے، وضو کے ضروری مسائل، غسل کے ضروری مسائل، احتلام کے ضروری مسائل، پاکی ناپاکی کے ضروری مسائل، پیریڈز کے ضروری مسائل، باقی بھی جتنے ضروری مسائل ہیں ان کو نہیں پتہ، مجھے اندازہ ہے۔ اور میں اسی کو ذہن میں رکھ کر ایک عام بندہ، سیدھا سادہ بندہ جن کو یہ سارے مسائل سیکھنے ہیں، تو میں ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور میری یہ ویڈیو بنانے کی کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی مجھے کہ مجھے کوئی ان کے بیڈ کمنٹ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے لہٰذا اس لیے میں وضاحت دے رہا ہوں، نہیں، اس لیے نہیں دے رہا، بلکہ میں باقی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ آپ کو سیکھنا چاہیے اور آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ انشاءاللہ کسی کے بیڈ کمنٹ سے، کسی کے بیڈ رسپانس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی، مطلب یہ جو ضروری مسائل ہیں سیکھنے والے، اور بالکل آسان ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آتی رہیں گی، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، سارے خوش رہیں، آباد رہیں۔